باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں یہ رمضان مبارک کی نعمت عطا فرمائی۔ آئندہ جتنے بھی اب ایام آنے والے ہیں یہ رمضان کے آخری ایام ہیں۔ آج جمعہ ہے، اب اگلا جمعہ نہیں آئے گا، ہفتہ ہے، ہفتہ دوبارہ نہیں آئے گا، اتوار ہے۔ یہ جو ایام اب گزریں گے یہ آخری ایام، ان کے بعد اب یہ دوبارہ ایام رمضان شریف میں ہمیں نہیں ملیں گے۔ یوں کہہ لیں کہ ٹرین چھوٹ رہی ہے، جو اب بھی پکڑنا چاہتا ہے وہ پکڑ لے۔ اس کے اندر خیرات صدقہ کرنا اتنا زیادہ افضل ہو چکا ہے کہ عام دنوں کے بدلے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ اسی لحاظ سے صدقہ فطر کے میں نے مسائل عرض کیے تھے، آج کچھ میں اس کے اپنا فضائل بھی عرض کر دوں۔ مسلم شریف کی اندر حدیث پاک میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور اس کے مال سے 3 ہی قسم کا فائدہ ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن حضور فرماتے 3 قسم کا مال اس کا ہے۔ پہلا، جو کھا کر فنا کر دیا، اپنی ذات پہ لگایا ختم کر دی، وہ اس کا مال۔ دوسرا، آقا جی نے ارشاد فرمایا پہن کر پرانا کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ تیسرا، میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا عطا کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا، اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں، بڑے بڑے امیر کبیر اور بڑے بڑے نامور اور رئیس یہاں پہ رہتے ہیں۔ جتنا بھی رئیس ہے، کیا اس رئیس کے بیڈ روم کے اندر اس کی قبر بھی بنائی گئی ہے؟ ہائے 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 یار، پیسہ تو اس کا ہے، مکان اس کا ہے، کمایا اس نے ہے، آپ اس کو اس کے بیڈ روم میں بھی نہیں رہنے دے رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک مطلب ہے اس وقت تک یاری ہے، جب تک روح ہے اس وقت تک رشتہ داری ہے۔ روح نکل گئی، نہ تو میرا باپ نہ تو میرا بیٹا، چل میانی صاحب، مطلب نکل گیا، تو کون تو میں کون۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ کے بندے خود کمائے ہے نا، حساب بھی تو نہیں دینا۔ ہم نے بڑا کم دیکھا ہے کہ بندہ کمائے اور اس کی اولاد اس کا چھوڑا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ ورنہ ابھی کی کیفیت میں آپ کو عرض کروں تو اب حافظ کا بیٹا حافظ نہیں بن رہا، قاری کا بیٹا قاری نہیں بن رہا، عالم کا بیٹا عالم نہیں بن رہا۔ وہ ان چیزوں سے دور ہوتے جائیں، دنیا پرستی اور دین کی شخصیت اور دین کی جو تڑپ تھی وہ اب معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ مدارس کے جو محتمم حضرات ہیں ان کی سکی اولاد نہیں عالم بن رہی۔ کوئی ایسے مدارس جن کے چلانے والے خود تو شیخ الحدیث تھے، مفتی تھے، عالم تھے، لیکن آگے اولاد نااہل نہیں چلا سکے، بندوں کے مدرسے ختم ہو گئے، اور وہ جو مال اسباب تھا وہ دنیا میں لگا دیا۔ پیسہ تمہارا، محنت تمہاری۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے مفتی جب مرے تو اکاؤنٹوں سے اربوں روپے نکلے ان کے، اربوں، اور دنیا اور اولاد لڑ کے مر گئی۔ کیس گئے عدالتیں کہ جناب ساڈا بچ چھڑ کے گیا ہے، ہوں جنا ساڈا سانو دیو، اور اربوں روپے۔ ماضی قریب کی بات ہے، بخاری شریف کے اندر اور نسائی شریف میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کون ہے کہ اسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال کو محبوب رکھے؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں۔ فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو آگے روانہ کر چکا اور پیچھے چھوڑ گیا، وہ وارث کا مال ہے۔ جو بابا جی آپ لگا گئے نا، جو کر گئے، وہی وارث کا مال۔ میں ایک حدیث پاک آگے ابھی پڑھ رہا تھا کہ مرنے کے قریب جب بندہ کہتا ہے نا جی یار یہ اتنا پیسہ اس کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا، آقا جی فرماتے اب تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تیرے وارث آپ پہ نبڑ لائیں گے۔ حضرت صاحب ہم نے نہیں دیکھا ایسا، میں نے کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، شاید آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں، کہ ابا جی جو چھوڑ کے گئے نا جی، ساری اولاد متفق ہو گئی ہو کہ یار ابا جی کا مال تھا، اس کو ہم مدرسہ بنا کے، مسجد بنا کر یا کوئی لائبریری بنا کر ہم وقف کر دیتے ہیں، جب تک قائم رہے گا ابا جی کو ثواب پہنچتا رہے۔ نہیں، بلکہ میں نے تو یہی دیکھا ہے، باپ کے مرنے کے بعد ماں بھی کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہے، بہن بھائی بھی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، جی میرا حصہ نہیں دے رہے، یہ میرا حصہ نہیں دے رہے، ایسے لڑتے ہیں۔
تو بابو اللہ کے حبیب نے کہا جانے سے پہلے دے جاؤ یار، ہیں جی۔ تو جن لوگوں کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے وہ تو لازمی دیں۔ ایام بہت کم ہے، خاص کر آج کا دن جو ہے یہ نہایت ہی افضل ترین ہے اس لحاظ سے بھی کہ رمضان مبارک کا جمعہ ہے، دوسرا یہ آخری جمعہ ہے، تیسرا یہ دوبارہ آئے گا نہیں، تو اس میں تو نیکیاں کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہیں۔ تو آج کوشش کرو جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے خرچ کرو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا جی فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں اس میں کب میرے پاس کچھ رہ جائے۔ ہاں اگر مجھ پر دین ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں۔ دین کہتے ہیں قرض کو، دین کہتے ہیں قرض کو، لکھا دین ہوتا ہے، لوگ اکثر پڑھتے ہیں دین، دین اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ دین اور دین لکھنے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن زیروں زبروں کے فرق سے معنی کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ اگر یہ فرماتے وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا ہونا، یار ایمان سے بتاؤ اگر یہ مال اتنا اچھا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم سارا کچھ لٹا کے اور خود کنگلے ہو جاؤ اللہ کے واسطے الٹا نہ سمجھ لینا جی، یہ نہیں کہتے، اتنا لازمی چھوڑ جانا تمہاری اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی پھرے، لیکن اتنا نہ چھوڑ جانا کہ باغی ہو جائے، اتنا چھوڑ جانا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، لیکن اتنا نہیں چھوڑنا کہ وہ پیچھے سے بغاوت پر اترے اور دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم، مفت کا مال اڑاؤ جی۔ بندہ جو خود کماتا ہے درد اس کا ہوتا ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان سے بتانا، ایمان سے 14 صدیوں کے بعد آج کے شیخوں کے پاس تیل کے بھی کنویں، گیس بھی ہے، سونا بھی ہے، پوری جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، کیا اللہ اپنے حبیب کو نہیں دے سکتا تھا؟ کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا مال نہیں آیا کہ ادھر والا بندہ بیٹھا ہوا ادھر نظر نہیں آتا تھا، اتنا مال نہیں آیا، حضور رکھ نہیں سکتے تھے۔ حضور اگر 11 ازواج کو اپنا گھر دے سکتے تھے تو حضور اپنے لیے نہیں رکھ سکتے تھے۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی جدھر جلوہ گر ہیں نا، وہ بھی حجرہ عائشہ ہے، اور وہ بھی حضور نے ساری ازواج سے مشورہ کیا کہ بابا میری اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کی طرف ٹھہر جاؤں، تو ساریوں نے بالاتفاق کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں صدقے جاؤں سونے تیری شان پر۔ اماں جی عائشہ کو کتنی شان دی، آج تک آقا جی اماں جی عائشہ کے حجرے میں جلوہ گر ہے، ہاں جی آج تک وہیں پہ جلوہ گر، آج بھی میرے آقا کی کوئی پراپرٹی کوئی نہیں، ہاں جی، لیکن پوری کائنات کے وہ مالک ہیں۔ حضور کے نام پہ پراپرٹی کوئی نہیں لیکن مالک ساری کائنات۔ وہ ایک شعر اس کے مماثلت رکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا، ہے نہیں؟ تو بات تو یہی ہے، حضور کے نام کچھ نہیں لیکن حضور مالک سب کے، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مالک تمہارا نبی ہے، ہاں جی۔ تو یہ ہوئی نا بات، آقا جی نے کوئی نہیں چھوڑا۔ دعا کرتے ہیں ان مقدس گھڑیوں پر اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، ہم پر فضل کرے، ہمیں عبادت کی توفیق دے، جو باقی ایام رہ گئے اللہ کما حق ہو ان کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی، اور جو اس کی منشا ہے، جیسی اس کی منشا ہے ویسا عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔